افغانستان میں طالبان کی حکومت کے آخری 2 سال ایسے تھے کہ دنیا بھر کی طاقتوں کو یقین ہو چکا تھا کہ اگر اس اسلامی حکومت کو مزید مہلت دی گئی تو اس کے اثرات پوری مسلم دنیا میں پھیلنا شروع ہو جائیں گے۔ 14 سالہ سوویت یونین اور افغان جنگ سے تباہ حال افغانستان کو جس خوبصورتی، مہارت اور حسن انتظام سے طالبان نے ایک پرامن ملک میں تبدیل کر دیا تھا، اس کی مثال صرف سیاسیات کی کتابوں میں ہی ملتی ہے کہ ایسے شہر جہاں ریاستی ادارے نظر نہ آئیں لیکن لوگ از خود قانون پر عمل درآمد کرتے ہوں۔ پاکستان کے شہر چمن کے بارڈر پر رنگین منڈی کا وسیع و عریض بازار تھا جس میں اربوں روپے کا کاروبار ہوتا تھا۔ اس پورے بازار کی حفاظت پر صرف 7 طالبان مامور تھے اور لوگ اپنی دکانیں کھلی چھوڑ کر نمازیں مسجد میں ادا کرنے جاتے تھے۔ ہزاروں پاکستانی روزانہ اس منڈی میں جاتے اور متاثر ہو کر لوٹتے، خصوصاً چمن کے شہری جنہوں نے گزشتہ 10 سال نجیب اللہ کے کمانڈر عصمت اللہ مسلم اور حکمت یار کے کمانڈر دارو خان کو یہاں دیکھا تھا، جو دن دہاڑے چمن سے لوگ اغوا کر کے لے جاتے تھے اور تاوان لے کر چھوڑتے تھے۔ ایسا پرامن ماحول صرف ایک سپن بولدک میں ہی نہیں تھا بلکہ ترکمانستان، ایران اور افغان بارڈر والے صوبے ہرات سے لے کر ازبکستان بارڈر والے صوبوں شبرگاں اور بلخ اور پاکستانی سرحد پر نیمروز سے لے کر کنٹر تک تمام علاقے ایک ایسے پرامن ماحول کا منظر پیش کرتے تھے کہ جس میں زیورات سے لدی پھندی عورت اگر اکیلی سفر کر رہی ہو تو اسے کسی قسم کا کوئی خوف نہ ہو۔ طالبان کے حکومتی اختیار کا عالم یہ تھا کہ نیمروز، ہلمند، قندھار، زابل، پکتیا اور پکتیکا کے وہ علاقے جو پاکستان کے بارڈر پر واقع تھے، ان میں گزشتہ کئی 100 سال سے پوست کاشت ہوتی تھی۔ اس کی فصل سے افیون نکالی جاتی تھی اور اعلیٰ کوالٹی کی ہیروئن بنائی جاتی۔ دنیا کو سپلائی ہونے والی 97% افیون، مارفین اور ہیروئن یہیں بنتی تھی۔ افغانستان سے یہ ہیروئن پاکستان کے علاقوں براپچا، پٹ گنگو اور نوکنڈی کے پہاڑی ریگستانوں میں بنائے گئے کچے کے راستوں سے ایران یا بحیرہ عرب پہنچائی جاتی تھی۔ وقفے وقفے سے کئی 100 گاڑیوں پر مشتمل عالمی قافلے روانہ ہوتے تھے۔ تفتان سے داربندین آتے ہوئے میں نے دھول اڑاتے ہوئے ایسے قافلوں کو بارہا دیکھا ہے۔ عالمی ڈرگ مافیا کے ان قافلوں کے آگے پیچھے اور دائیں بائیں ایسی مسلح گاڑیاں ہوتی تھیں جن پر اینٹی ایئر کرافٹ بندوقیں تک نصب تھیں۔ افغانستان میں پیدا ہونے والی اس ہیروئن میں 26% کا خریدار یورپ تھا، 13% کا امریکہ، 22% کا روس اور 12% کا چین تھا۔ یہ تمام کاروبار 80 ارب ڈالر سے بھی زیادہ کا تھا، لیکن ملا محمد عمر کے صرف ایک فرمان پر عمل درآمد کا عالم یہ تھا کہ وہ افغانستان جو دنیا کی 97% پوست کاشت کرتا تھا، وہاں اس کی کاشت مکمل طور پر رک گئی۔ اس فرمان پر عمل درآمد نے اس مہذب دنیا کو حیرت میں ڈال دیا جو تمام طاقت اور قوت کے باوجود منشیات مافیا کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی امریکہ افغانستان میں داخل ہوا، اس سارے بارڈر پر ہیروئن کی فیکٹریوں کی بہار واپس لوٹ آئی اور عالمی معیشت میں حصے دار بن گئی۔ یہی وہ عالمی ڈرگ مافیا ہے جو افغانستان میں طالبان کے دوبارہ واپس آنے پر انتہائی خوفزدہ ہے۔ طالبان کا وہ قافلہ جو 24 جون 1994 کو فساد زدہ افغانستان میں امن قائم کرنے کا پرچم لے کر چلا تھا، پوری دنیا اس کی پیش قدمیوں پر گواہ ہے کہ سپن بولدک کی 11 نومبر 1994 کی پہلی لڑائی کے بعد قندھار ایئرپورٹ صرف 10 منٹ کے قلیل عرصے میں حاصل کر لیا گیا تھا اور 13 نومبر 1994 کو گورنر قندھار ملا نقیب نے تمام سپاہیوں سمیت یہ شہر بغیر ایک قطرہ خون بہائے طالبان کے نامزد کردہ گورنر مولوی عبدالسلام کے حوالے کر دیا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پہلی دفعہ پوری دنیا میں طالبان کا نام گونجا تھا۔ میں کوئٹہ میں ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ میں شریک تھا جس میں پاکستان کی خفیہ اور ظاہر دونوں ایجنسیز کے نمائندے بھی تھے اور سب ایک دوسرے سے سوال کرتے پھرتے تھے کہ یہ طالبان عجوبہ کیا ہے۔ میں نے ملا محمد عمر کا تھوڑا سا تعارف کروایا تو کوئی بھی اس پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا، سب اسے ایک افسانہ قرار دیتے تھے۔ قندھار اور اس کے گرد و نواح میں ملا محمد عمر نے ایک مثالی اسلامی فلاحی ریاست قائم کر کے دکھائی تو اس کی شہرت نہ صرف افغانستان بلکہ پاکستان کے سرحدی اضلاع میں بھی خوشبو کی طرح پھیلنے لگی۔ ہر وہ شخص جو پاکستانی پولیس، کسٹم، پٹواری اور دیگر سرکاری محکموں کے دست درازوں سے تنگ آتا تو پکار اٹھتا، اللہ کرے یہاں طالبان آ جائیں۔ عالم یہ ہو گیا تھا کہ لوگ اپنے مقدمات کا فیصلہ کروانے طالبان کے پاس جانے لگے تھے۔ جان محمد دشتی کوئٹہ میں ڈیپٹی کمشنر تھا۔ ایک دن میں اس کے دفتر میں گیا تو وہاں بیٹھے کچھ لوگ ایک درخواست کر رہے تھے کہ 4 لوگوں نے ہمارے اتنے کروڑ افغانی اور ایک موٹر سائیکل دینا تھا۔ ہم نے چاروں کو پکڑ کر قانون کے حوالے کیا۔
2 کو पुलिस वालों ने पैसे लेकर छोड़ दिया और 2 की सेशन जज ने जमानत कर दी। उनमें से 2 अफराद भागकर कंधार चले गए। हम मुकदमा लेकर वहां गए। फैसला हमारे हक में हुआ। उन्होंने आधी रकम और मोटरसाइकिल वापस कर दी और कहा आधी रकम बाकी 2 अफराद के पास है। डेप्यूटी कमिश्नर क्वेटा से हमारी ये दरख्वास्त है कि बाकी 2 अफराद को पकड़कर हमारे हवाले करे ताकि हम उन्हें कंधार ले जाकर तालिबान से अपना फैसला करवाएं। ये सिर्फ एक वाकया नहीं, इस पूरे खित्ते की बदलती सूरत हाल का अक्स था, क्योंकि रोजाना हर शहर में ऐसे वाकयात हो रहे थे। यही वजह है कि जब फरवरी 1995 में तालिबान मुजाहिदीन हेलमंद के मरकजी शहर लश्करगाह की तरफ रवाना हुए तो रास्ता भर उनका भरपूर इस्तकबाल हुआ। सिर्फ दरियाए रोद के कचकी डैम पर कमांडर गफ्फार और कमांडर नसीम से उनकी लड़ाई हुई। वो दोनों कमांडर भी अवामी मकबूलियत के डर से भेस बदल कर सिपाहियों को तालिबान की तरह काली पगड़ियां पहना कर लाए थे, लेकिन जिल्लत आमेज शिकस्त से 2-4 हुए। इस फतह के बाद नेमरोज, फराह, हरात और बागदे सूबों पर इस्माइल तोरन खान का इक़्तिदार था। इस इलाके को मामूली जंगों और मुज़ाहमतों के बाद 3 नवंबर 1995 तक फतह कर लिया गया। ज़ाबिल, अर्ज़गान और वर्दक से होते हुए 27 सितंबर 1996 को तालिबान मामूली सी मुज़ाहमत के बाद काबुल में दाखिल हो गए। यही वो दिन था जब पूरी दुनिया आन वाहिद में तालिबान हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद हो गई। इस्लामोफोबिया तो बहुत बात की बात है, सबसे पहले तालिबान फोबिया ही था, जिससे मगरिब और मुसलमान हुक्मरान दोनों बैक वक्त खौफजदा हुए थे। पड़ोसी ममालिक भारत, ईरान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में तो ऐसे था जैसे इमरजेंसी नाफिज हो गई हो। अफगानिस्तान में सिर्फ 5% इलाका ऐसा था जिस पर तालिबान का कंट्रोल नहीं था और उसी को मरकज बनाकर तालिबान के खिलाफ लड़ने के लिए महाज खोला गया। दी हिंदू अखबार में मशहूर तज्जिया निगार ने इस पूरी साजिश को तस्ते-अज़बाम किया है। उसने लिखा है कि तालिबान की काबुल की फतह के फौरन बाद ताजिकिस्तान में भारतीय सफीर माथु कुमार अचानक सरगर्म हो गया। उधर नजीबुल्लाह का ताजिकिस्तान में नुमाइंदा अमरुल्लाह साले अहमद शाह मसूद के ताजिकिस्तान वाले घर में भारतीय सफीर को लेकर पहुंचा। मुज़ाकरात हुए। अहमद शाह मसूद ने जो कुछ दरकार था उसकी लिस्ट थमाई, जिसे बीजेपी के वजीर जसवंत सिंह ने मंजूर कर लिया और उसके बाद अहमद शाह मसूद और शिमाली इत्तेहाद को भारत की तरफ से हर तरह की अस्करी और मुआशी मदद फराहम की जाने लगी। शिमाली इत्तेहाद का ये 5% इलाका ही अफगानिस्तान पर अमरीकी हमले तक तालिबान हुकूमत के खिलाफ मुसलसल लड़ता रहा। इन्हीं के कंधों पर सवार होकर अमरीका अफगानिस्तान में दाखिल हुआ था। यही शिमाली इत्तेहाद आज भी भारत और दीगर इलाकाई मुल्कों के लिए मरकजी हैसियत रखता था, लेकिन सब जानते हैं कि तालिबान के आने के बाद इस दफा ऐसा ना हो सकेगा और इसी मुतवक्के सूरत हाल की वजह से सबसे ज्यादा खौफज़दा भारत है। बाकी आइंदा।